نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بے یار و مددگار پڑی تھی، میری تو چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ تھا، اور میں تو عذاب میں پھنسی ہی رہتی۔ مگر دنیا میں جو صلہ رحمی اور احسان میں نے کیا تھا اس کی کبھی کسی نے قدر نہیں کی تھی، کبھی کوئی پلٹ کے مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ چلو آج مجھے اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اس وقت مجھے دکھ ہوا کرتا تھا کہ کیا فائدہ میرے اتنے حسن سلوک کا، میں کسی سے اچھا کرتی ہوں تو دوسرا پلٹ کے شکریہ نہیں کرتا، شکریہ تو چھوڑو احساس تک بھی نہیں رکھتا۔ مگر آج اس صلہ رحمی نے، اس لوگوں کے ساتھ احسان کرنے نے مجھے کیسا بچایا کہ جہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ مجھے تو اب 1000 بار بھی کوئی کہے کہ ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو جو تمہاری ناقدری کرتے تھے تو میں 1000 بار کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہاں جو اس عمل کی قیمت میں نے دیکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے جو مجھے زندگی میں کبھی مل سکتا تھا۔ ان رشتہ داروں کی قدردانی کی صورت میں بعض رشتہ داروں اور بعض لوگوں کی طرف سے اتنی بدسلوکی ہوتی تھی اور میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی پھر بھی کوشش کرتی رہتی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ مگر اب مجھے لگتا ہے وہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں تھا، یہ تو بڑی سستی چھوٹ گئی میں، ورنہ یہاں پہ ایسے نامانوس غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، کڑکتی گرجتی آوازیں، تنہائی، تاریکی، بند جگہ، بھلا میں کیسے یہاں پہ کوئی عذاب سہ سکتی تھی؟ مجھے یہاں سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کسی نے میرے نیچے سخت گرم چیز رکھ دی ہے جس سے میرا سارا جسم تپنے لگا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے مجھے اگر پتا ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس جگہ پہ ملنی ہے اور مجھے یہاں پہ بھگتنی پڑے گی تو میں کبھی نہ کرتی، میں تو کر کے بھلا دیا کرتی تھی۔